کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان 9 مئی کی معافی مانگ لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ جس عمران خان کو آپ جانتے ہیں، کیا وہ 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگیں گے؟ دیکھیں جی، معافی تو ان کو فوراً ہی مانگ لینی چاہیے تھی، اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا. چاہے وہ کتنا کچھ ہوتا، یہ ان کو ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی جو تھی، دیوانہ وار جو تھی، کینٹس کی طرح لپکی تھی. جی. یہ کیوں لپکی تھی؟ یہ اسی لپکی تھی کہ عمران خان صاحب نے 2 سال اپنی ساری پارٹی کو اس کے خلاف اکسا رکھا تھا. ہاں، یہ عام سی بات ہے. جی بالکل ایسی. یہ 2 سال نہیں، 1 سال سے، اپنی 1 سال سے عمران خان نے 1 سال سے اپنی پارٹی کو فوج کے خلاف اکسا رکھا تھا. 2022 میں جناب باجوہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، میر جعفر، میر صادق، میر قاسم. جی. نیوٹرل کہا. پھر انہوں نے جناب آخر میں جا کے، تو یہ وہ ساری گوم و گوم میں انہوں نے اتنی ایک نفرت پھیلائی تھی پاکستانی فوج کے خلاف. آپ نے کیوں دیا ان کو؟ اپنے آپ 13 مئی کو آپ کے جب یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے پھر گرفتار کرو گے، آپ کا پھر یہ ہوگا. گرفتار آپ کریں اور ہم جا کے احتجاج وزیر ہاؤس کے باہر کریں. عمران خان صاحب کو چونکہ سہولت ہے کہ وہ تاریخ سے نابلد ہیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ذوالفقار بھٹو کو 1977 میں 5 جولائی صبح سویرے، اور نواز شریف کو 12 اکتوبر 1999 میں، اور جس طریقے سے ان کو اور جو انجام ہوئے، تو آپ کو تو رینجرز نے پولیس کو آگے کر کے آپ کو گرفتار کیا. تو یہ جو بات ہے ان کو آ کے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن یہ انہوں نے انیشیٹو لے لیا. اب ویسے بھی اگر مانگیں بھی صحیح، تو میرا خیال ہے کہ تجزیہ اوقات ہے وہ اب ایک دوسرے کو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ گیم آف نروز ہے، توڑنا چاہتے ہیں. نہ وہ اس کی معافی مانگنے پہ اسٹیبلشمنٹ کو معاف کرے گی، اور نہ وہ معافی جو ہے مانگیں گے. اور ان کو اس لیے نہیں مانگیں گے کہ وہ شاید ان کو اندر سے یقین ہو گیا ہے کہ میرے اوپر کانٹا لگ چکا ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب کو جب آج بھی دیکھتے ہوں گے، اتنی تو کل ہے نا کہ وہ سیاست سے ان کو لا تعلق کر دیا گیا ہے. ان کا کوئی رول اس وقت نہیں ہے پاکستان کے اندر. سر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا انجام بھی وہی ہوگا جو بھٹو کا ہوا تھا؟ لیکن وہ ضرورت ہی نہیں ہے نا. بھٹو سے تو ضیاء الحق نے کوئی، میرا خیال ضیاء الحق وہ بھی نہ کرتے. بھٹو نے صاحب نے کمال کیا نا. ابھی وہ ضیاء الحق نے ان کو بڑے آسودگی کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں رکھا ہوا تھا مری میں، جی، باقی سیاستدانوں کے ساتھ. تو وہاں سے وہ نکلے تو اس وقت تو وہ نکل آئے، اور انہوں نے کہا جی میں بھٹو اور ضیاء الحق صاحب ان کو ملنے گئے، باقاعدہ ملنے کے لیے گئے، اور وہاں ان سے جا کے اچھی باتیں باقی سیاستدانوں کو ملے، اور ان کو بتایا کہ جی ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے. لیکن شاید اس کے اندر وہ کرواتے اور اپنوں کا رول نہ ہوتا، اور شاید چشمے تصور میں تصوراتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھٹو کو نہ آنے دیتے. لیکن بھٹو ایک بڑی متحرک پارٹی ہوتی، اور بھٹو کے پاس چونکہ وہ پی ایچ ڈی تھا پولیٹیکل، اس سے بڑا بریلینٹ پولیٹیشین جو ہے قائد اعظم کے بعد پاکستانی سیاست میں نہیں آیا. قائد اعظم تو پاکستانی سیاست میں نہیں تھے نا، وہ تو ہندوستانی سیاست کر رہے تھے. میں کہتا ہوں پوری پاکستانی سیاست میں اتنا بریلینٹ پولیٹیشین نہیں آیا. واٹ اباؤٹ عمران خان؟ عمران خان 0/0. عمران خان کی تو یہ کی ویکنیس ہے 0/0. تو انہوں نے جب جو بات ہے نا وہ بڑی ضروری، تو جب وہ نکلے تو جلسوں میں آ کے ضیاء الحق کو گالی دینی شروع کر دی. جیسے عمران خان صاحب نے جلوس نکالے نومبر میں نا. عمران خان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ عمران خان کا فیوچر بالکل بلیک ہے. نو چانس تاحد نہیں. مطلب جوڑ توڑ میں کبھی کوئی دیکھیں ایک بڑے اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، بھٹو اور میں نے بھٹو اور عمران خان کے اینڈ کا کمپیریزن کیا تھا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے نا، وہ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، ان کو ایک ان کے اندر نفسیاتی دباؤ ضرور ہے، ہونا چاہیے. سر کیا عمران خان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں جنرل فیض کا اہم ترین ہاتھ ہے؟ نہیں، عمران خان صاحب تو جہالت اور حماقت کی وجہ سے فیض کے ہاتھوں استعمال ہوتا ہے. مطلب کیا، مطلب اگر آپ خود ہی خواہش ہو آپ کی کہ میں استعمال ہوں، تو پھر جنرل فیض کو برے الزام ٹراتے. کیا جنرل فیض جو ہیں وہ بشا بی بی کے ذریعے عمران خان
के ऊपर अपने फैसले लगवाते थे या मनवाते थे? नहीं, मेरा ख्याल, मुझे नहीं पता, मैं इस मामले में आपको कुछ नहीं कहूँगा, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात हैं, मेरा उसका ओपिनियन ज़रूर है ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये सारे किरदार तो फिर आप सारों को ट्रिगर करें तो बेशुमार किरदार होते हैं जो कोई ना कोई रोल कहीं ना कहीं अदा कर रहे होते हैं, कुछ जिसकी वजह से कोई नुमायाँ वजह हो जाते हैं, कुछ नहीं। सर, क्या मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम जो है, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत इस हाइब्रिड निज़ाम में 5 साल पूरे करेगी? मैं तो कहता हूँ कि अगर चाइसी नहीं 10 साल करेगी, क्यों नहीं, कैसे, अब तक अल्टरनेटिव नहीं है। क्या नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की वजह से अपना सियासी करियर, सियासी मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया? नहीं, पार्टी ने बीट्रे किया। नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने उनको बार बार बीट्रे किया। मुशर्रफ साहब आए तो सारी उनके साथ मिल गई, और अंदरून खाना हमेशा से उनकी पार्टी जो थी वो फौज के साथ। शहबाज शरीफ साहब थे, अब तो पता है ना कि कैसे उनके बाजवा से साहब से एक दिन के लिए तल्लुकात ख़राब नहीं होते। मुझे नहीं पता कि उसमें नवाज शरीफ साहब की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या अपनी मर्जी शामिल थी या नहीं थी, लेकिन जो मैं जब भी तजिया करूँगा या इसका कोई अपना बयानी लिखूँगा, तो जो जब तक वो और हक़ाइक़ नहीं आते, मैं यही कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब की सारी पार्टी ने उसको उसी तरह उससे धोखा किया और उससे फ़रेब किया जिस तरीके से इमरान खान साहब की पार्टी के बहुत सारे लोग आज इमरान खान साहब से धोखा कर रहे हैं और फ़रेब कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। ये था जी आज का पब्लिक पॉडकास्ट। इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच सर।